آپ کو بتائیں کہ آئندہ مالی سال کا 17,600 ارب کا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ وفاقی آئندہ مالی سال آمدن 19,300 ارب تک رہنے کی توقع ہے۔ FDR کے ذریعے ٹیکس وصولی کا ہدف 14,130 ارب روپے مقرر۔ صوبوں کو NFC ایوارڈ کے 8,300 ارب روپے دیے جائیں گے۔ بجٹ خسارہ 6,000 ارب روپے کے قریب رہنے کی تخمینہ کیا گیا۔ قرضوں پر سود ادائیگیوں کے لیے 8,500 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کا -0.5% ہوگا۔ آئندہ مالی سال کے لیے برآمدات کا ہدف 35 ارب 30 کروڑ، درآمدات کا ہدف 65 ارب 20 کروڑ ڈالر مقرر کیا گیا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کیا گیا۔ کابینہ آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ تجاویز کی منظوری دے گی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے سے متعلق تجاویز کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمانی رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس آج طلب کر لیا۔ مشاورتی اجلاس شام 4 بجے اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت ہوگا۔ اجلاس میں قومی اسمبلی کے بجٹ سیشن کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ اجلاس میں وفاقی بجٹ پر بحث سمیت دیگر امور کا دورانیہ طے ہوگا۔ مشاورتی اجلاس میں ڈپٹی اسپیکر غلام مصطفیٰ شاہ بھی شریک ہوں گے۔ اپوزیشن اراکین اسود کیسر، زرتاج گل اور بیرسٹر گوہر عامر ڈوگر، ریاض فتیانہ کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ JUI کے نور عالم خان، مسلم لیگ ضیاء کے اعجاز الحق اجلاس میں مدعو کیے گئے ہیں۔ مسلم لیگ کاف کے حسین الہی اور نیشنل پارٹی کے پولین بلوچ کو بھی شرکت میں دعوت دی گئی ہے۔ MKM کے سید امین الحق، سید حفیظ الدین کو بھی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے اعجاز جاکرانی، سید نوید قمر، شازیہ مری، شہلا رضا اجلاس میں مدعو کی گئی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے شیخ آفتاب احمد اور نزت صادق کو بھی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ وفاقی وزراء اعظم نذیر تارڑ، رانا تنویر، عطا تارڑ، طارق فضل چودھری، خالد مکسی کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ ناظرین، معاشی استحکام کی طرف گامزن ہے۔ GDP گروتھ 2.7% رہی۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح اس وقت 4.6% ہے۔ درست سمت میں جا رہے ہیں۔ مہنگائی پر کامیابی سے قابو پایا۔ پالیسی ریٹ 22% سے کم ہو کر 11% پر آ گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ نے قومی اقتصادی سروے کا اجرا کر دیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ GDP کے تناسب سے قرضوں کی شرح 68 سے کم ہو کر 65% پر آ گئی ہے۔ عالمی شرح نمو میں کمی آئی ہے۔ ہماری معاشی ریکوری کو عالمی تناظر میں دیکھا جائے، ملکی مجموعی پیداوار میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ GDP میں اضافہ معاشی ترقی کی علامت ہے۔ پاور سیکٹر میں وصولیاں ایک سال میں حوصلہ افزا ہیں۔ سرکاری ملکیتی اداروں کا نقصان 1 ٹریلین سے زائد ہے۔ نجکاری کمیشن نقصان کو کم کرنے کے لیے 24 اداروں کی فہرست مرتب کر چکا۔ وفاقی محکموں کو ختم کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پینشن ریفارمز میں بھی کام ہو رہا ہے۔ اس سال جیسے آپ کو معلوم ہے we have announced a 2.7% growth for 2025۔ اگر آپ پاکستان کی انفلیشن کو دیکھیں، جو ہیڈ لائن انفلیشن یا CPI انفلیشن یہ 29% سے کراس کر گئی تھی 2023 میں، اور الحمدللہ now it's 4.6%۔ پالیسی ریٹ جب اس وقت ہم بات کر رہے تھے اس وقت 22% تھا، جو اب 1100 بیسس پوائنٹس ریڈیوس ہو چکا ہے۔ لیکن پاور سیکٹر ریفارمز کی اگر میں ذکر کروں تو اس میں جو ریکوریز ہیں they have been remarkable in terms of the progress that we have made in 1 year۔ اور اسی طرح انڈسٹریل ہاؤس ہولڈ انرجی ٹیرفز کو جو کاٹا گیا، جو بورڈز لگائے گئے ان ٹرمز آف دا ڈسکوز، جو اب پرائیویٹ سیکٹر لیڈ ہیں اور پروفیشنل بورڈز ہیں، دیٹس مور امپورٹنٹ۔ اس میں جو گورننس میں بہتری آئی ہے اسی کی وجہ سے جو ریکوری بڑھی ہے، اور انشاءاللہ گوئنگ فارورڈ ڈسٹریبیوشن لاسز بھی کم ہوں گے۔ اسی طرح جو NTDC کو 3 کمپنیوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا، وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ قدم تھا تاکہ ہم جو ایک باٹل نیک ہے ان ٹرمز آف ٹرانسمیشن اس کو ہم بہتر بنا سکیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو IMF کی حالیہ قسط میں مشکل کا سامنا تھا۔ بھارتی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے اس میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھارتی ایگزیکٹو بورڈ نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو IMF سے قسط نہ ملے۔ موڈیز اور فچ نے پاکستان کے حوالے سے اقتصادی آؤٹ لک میں بہتری کی ہے۔ ہماری افواج پاکستان نے اپنا لوہا منوایا۔ بھارتی جارحیت پر افواج پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا۔ اکنامک محاذ پر بھی ایک جنگ چل رہی تھی۔ IMF کی قسط
ہمیں ملی ہے. دیکھیں دس از اگینسٹ مینی آڈس. انڈین ایگزیکٹو ڈائریکٹر اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ جو آئی ایم ایف کی میٹنگ ہونی تھی اس سے پہلے کہ پہلے تو یہ میٹنگ ہو نہ، اور اگر یہ ہو جائے تو یہ ایجنڈا پہ آئٹمز نہ رہے. موڈیز کا جو آؤٹ لک امپروو ہوا ٹو پازیٹیو. جو بین الاقوامی ادارے ہیں انہوں نے جس قسم کا ہمارے پہ اعتماد کا اظہار کیا، جس طرح ہماری افواج پاکستان بڑی زبردستی سے اور بڑی انہوں نے اپنی جو لوہا منوایا ہے اقوام کے آگے in terms of getting a real win against India. اسی طرح جو اکنامک محاذ پہ ایک جنگ چل رہی تھی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ سرکاری اداروں کا خسارہ 1000 ارب روپے سے زائد ہے. سب سے پہلے نقصانات کو روکنا ہے، پھر مسائل حل کریں گے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی پر 5 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے. ترسیلات زر 38 ارب ڈالر تک جانے کا امکان ہے. کرنٹ اکاؤنٹ 1.9 ارب ڈالر سرپلس رہا. انکم ٹیکس فائلرز 37 لاکھ سے تجاوز کر گئے. ہائی ویلیو فائلرز میں 178% اضافہ ہوا. پینشن اصلاحات میں کنٹریبیوٹری سسٹم لاگو ہو چکا ہے. گردشی قرضے کو ختم کرنے کے لیے بینکوں سے 1.27 ٹریلین روپے کا معاہدہ کر دیا گیا. دنیا کے مالیاتی ادارے اور دوست ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. بیرون ملک پاکستانیوں کا معیشت پر اعتماد مضبوط ہوا. 1 کروڑ نوکریاں دینے کا نعرہ لگانے کے حق میں نہیں. فری لانسرز ہمارے ملک کا مستقبل ہیں. معاشی سیکیورٹی قومی سلامتی کے لیے انتہائی اہم ہے. آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے کلائمیٹ فائنانسنگ کی منظوری دی. کم از کم اجرت کے قانون پر عمل درآمد کے لیے کام کریں گے. ٹیکسیشن کے سلسلے میں اصلاحات ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہیں، اور اس میں جب جاؤں گا کہ اس کے ثمرات کیا آ رہے ہیں اس کے بارے میں ذکر کروں گا. لیکن جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہیز ہٹ اے 5-year ہائی، جو ابھی 1.275 ٹریلین سرکولر ڈیٹ کی جو ریزولوشن ہے جو بینکوں کے ساتھ سائن کی گئی ہے از گوئنگ ٹو گو اینڈ پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. اسی طرح جو پینشن ریفارم ہے، پینشن ریفارم کی بڑی بات ہوتی ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہوا، اور پینشن ریفارم میں ہم ڈیفائن کنٹریبیوشن کی طرف جا چکے ہیں. تو اگر میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کروں تو جولائی سے اپریل 25 اس فسکل ایئر میں we had a surplus of $1.9 billion compared to $1.3 billion deficit last year. IT exports کا خاص طور پہ at $3.1 billion is a big jump, اور اس میں بھی جو فری لانسرز نے کمایا ہے اور جو انہوں نے ارن کیا ہے is close to $400 million. Remittances like inflation has been an outstanding story. وہ آپ کے سامنے ہے کہ $31 billion سے تجاوز کر گئیں. 31% انکریز ایئر آن ایئر، اور $4.1 billion تو ریکارڈ نمبر تھا ان مارچ. بٹ ان شاء اللہ تعالیٰ وین وی کلوز جون یہ 37 اور 38 بلین ڈالر کے درمیان ہماری اوور آل ریمیٹنسز ہوں گی. انڈیویجول فائلرز ڈبلڈ ٹو 3.7 ملین فائلرز. ہائی ویلیو فائلرز آلسو انکریز بائی 178%. ممالک ہیں جنہوں نے ہمیں ہیلپ کی، ہمارے فرینڈلی کنٹریز، آر بائیلیٹرل پارٹنرز، لیکن آلسو آر ملٹی لیٹرل پارٹنرز. مالیاتی ادارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. آر بائیلیٹرل پارٹنرز آر اسٹینڈنگ ود us on the economic front as well, because economic security is absolutely critical as we move forward. It's a very, very critical component of the national security as we go forward. گندم کی پیداوار میں 9.8% کمی، 31.8 ملین ٹن سے کم ہو کر 28.9 ملین ریکارڈ. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بتایا کہ سبزیوں کی پیداوار میں 71%، پھلوں کی پیداوار میں 4.1% اضافہ ہوا. دالوں کی پیداوار میں 14.1% کمی کی گئی. کپاس کی پیداوار 3.7% کم رہی. یہ درست بات ہے، کیونکہ اگر ایگریکلچر would have grown at the same rate، اور تھوڑا سا ایک بیس ریٹ کا بھی آتا ہے، لیکن اگر یہ گرو کرتا تو یہ جو بات ہے کہ ہمارا اوور آل جو گروتھ ریٹ ہے جو 2.87% پہ آیا would have been closer to what we had targeted. تو agriculture grew at 0.6%. Livestock again went up by 4.7%. target ہمارا 3.8 تھا. Poultry sector did extremely well, growing at 8.1%. Fisheries, forestry, they also grew.
fruits, vegetables, canola, etc. Collectively اس میں انینز بھی ہیں, potatoes بھی ہیں, grew by 4.8%. لیکن جو ہماری میجر کراپس ہیں وہ 13.5% سے نیچے گئیں. اور اب اس میں کاٹن بھی ہے, میز ہے, ویٹ ہے. And that's what led to a 0.6% delta on the agriculture side. اپڈیٹس آپ نے جانی. اب آپ کو بتائیں کہ اقتصادی سروے رپورٹ جاری کر دی گئی ہے. رواں مالی سال کے دوران ملک میں گدھوں اور مویشیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. رپورٹ. ملک میں مویشیوں کی تعداد میں 22 لاکھ کا اضافہ. مویشیوں کی تعداد 5 کروڑ 75 لاکھ سے بڑھ کر 5 کروڑ 97 لاکھ ہو گئی. گدھوں کی تعداد میں 1 لاکھ کا اضافہ. اقتصادی سروے رپورٹ. سروے رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے دوران بھینسوں کی تعداد میں 14 لاکھ کا اضافہ ہوا. بھینسوں کی تعداد 4 کروڑ 63 لاکھ سے بڑھ کر 4 کروڑ 77 لاکھ ہو گئی. ملک میں بھیڑوں کی تعداد 3 کروڑ 27 لاکھ سے بڑھ کر 3 کروڑ 31 لاکھ ہو گئی. اقتصادی سروے کے مطابق ملک میں بکریوں کی تعداد میں 24 لاکھ کا اضافہ ہوا. بکریوں کی تعداد 8 کروڑ 70 لاکھ سے 8 کروڑ 94 لاکھ ہو گئی. اقتصادی سروے رپورٹ کے مطابق ایک سال کے دوران گدھوں کی تعداد میں 1 لاکھ کا اضافہ ہو گیا. گدھوں کی تعداد 59 لاکھ سے بڑھ کر 60 لاکھ ہو گئی. رپورٹ کے مطابق گھوڑوں کی تعداد 4 لاکھ جبکہ اونٹوں کی تعداد 12 لاکھ برقرار رہی. اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک بات چیت خوشگوار رہی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں بات چیت کے دوران یہ کہا کہ نیتن یاہو کے ساتھ ایران سے متعلق تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جمعرات کو ہوں گے. ایران یورینیم کو افزودگی چاہتا ہے جس کی اجازت نہیں دیں گے. امریکہ کے حق میں بہتر اقدامات کیے جا رہے ہیں. ملک میں خانہ جنگی نہیں چاہتا. نیشنل گارڈ کی طلبی کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں. اسرائیلی فوج کے ترجمان کی یمنی حوثیوں کو روس عیسیٰ الحدید اور سلیف بندرگاہ خالی کرنے کی دھمکی دی گئی ہے. اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر بات چیت خوشگوار رہی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں بات چیت کے دوران یہ کہا ہے کہ نیتن یاہو کے ساتھ ایران سے متعلق تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. غزہ جانے والی امدادی کشتی اسرائیلی جبر اور عتاب کا شکار ہے. یہ کارکن تاحال اسرائیل کی قید میں ہے. اسرائیل کا رہا کرنے سے انکار. انسانی حقوق کا کارکن گریٹا تھنبرگ کو رہا کرنے کا دعویٰ. اسرائیل کا زیر حراست کارکنوں پر غیر قانونی اسرائیلی حدود میں داخل ہونے کے الزام میں مقدمہ چلانے کا عندیہ. اقوام متحدہ نے عالمی سمندری حدود سے امدادی کشتی پر اسرائیلی قبضے کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی قرارداد دے دیا ہے. امدادی کشتی پر سوار تمام کارکنوں سے رابطہ منقطع. فرانس میں امدادی کشتی پر اسرائیلی قبضے کے خلاف احتجاج بھی کیا گیا. اسرائیل کے غزہ میں ڈرون حملے. 2 فلسطینی شہید متعدد زخمی. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی جارحیت سے 50 فلسطینی شہید ہوئے. 400 زخمی. غزہ میں شہداء کی تعداد 54,930 ہو گئی. زخمی فلسطینیوں کی تعداد 1,26,600 سے تجاوز کر گئی ہے. غزہ سے متعلق خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے غزہ میں ڈرون حملے. 2 فلسطینی شہید متعدد زخمی ہوئے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی جارحیت سے 50 فلسطینی شہید 400 زخمی ہوئے. غزہ میں شہداء کی تعداد 54,930 ہو گئی. زخمی فلسطینیوں کی تعداد 1,26,600 سے تجاوز کر گئی.